اور ادھر سے اگر آپ گلگت بلتستان کی طرف آتے ہیں اوپر ماؤنٹینس کی طرف، تو ہمارے پاس سب سے بڑی اٹریکشن K2 ہے، جو دنیا کا سب سے سیکنڈ ہائیسٹ ماؤنٹین ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے زبردست لینڈسکیپ ہیں، لیکس ہیں، اور وہاں کا کلچر ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کو اللہ نے وہ دی ہے، شاید بھی بہت کم کنٹریز میں یہ چیزیں دیکھنے کو ملے. ایکٹیویٹیز ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں. صحیح. تو گلگت بلتستان میں کون کون سی ایکٹیویٹیز ہیں وہاں پہ جو لوگ فیملیز کے ساتھ جائیں اور بچوں کے ساتھ جائیں، وہ بچے کیا کچھ کر سکتے ہیں ایکٹیویٹی؟ مجھے UK وغیرہ آتا رہا ہوں، کافی عرصے سے آتا رہتا ہوں، اور کوشش ہوتی ہے اور کہ پاکستان کی جو بیسٹ اچھا امیج ہے وہ دنیا کو دکھا سکیں. جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ اوبیسلی کچھ فیسلٹیز کے عادی ہوتے ہیں نا، گرم پانی کے، کھانا ایک خاص اس میں بن جائے فوراً، یا اس طرح کی چیزیں. تو وہاں جو لوگ جا رہے ہیں، جو آپ لوگوں کے وہاں پہ جو بھی ہوٹلز ہیں، موٹلز ہیں، جو بھی رہائش کا انتظام ہے، وہ کس لیول کا ہے؟ K2 بیس کیمپ پہ جانے کے لیے کیا پروفیشنل ماؤنٹینئر ہونا ضروری ہے، یا کہ عام بندہ بھی وہاں جا سکتا ہے؟ جو ویسٹرن میڈیا ہے نا، وہ پاکستان کو بڑے عرصے سے بڑا نیگیٹو پروموٹ کرتا ہے نا. اب ہم لوگ پاکستانی ہیں، جس طرح آپ نے بتایا ریسنٹلی لوکل بڑے لوگ آ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف رینٹ سینس پوڈ کاسٹ. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ ٹورزم کی دنیا کے بہت بڑا نام ہے پاکستان میں. تو ان کو انٹروڈیوس کراتے ہیں. ایوب خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کے یوٹیوب چینل کا کہ آپ لوگوں نے یہ اپرچونیٹی مجھے دے دی. تو میں اپنا تعارف کرا دوں. میرا نام محمد ایوب خان ہے. میں گلگت بلتستان پاکستان سے میرے تعلق ہے، اور میں ایز اے ٹور آپریٹر کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں. اچھا، اس میں اگر شروع ہم جو کریں وہ اس سے کریں کہ اگر جو دیکھنے سننے والے لوگ ہیں وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ پاکستان میں ہیں، گلگت بلتستان میں ہے، تو وہ پاکستان آنے میں ٹورزم، یعنی وہاں پہ ایز اے ٹورسٹ آنے میں کیا ایسی اٹریکٹیو چیز ہے جس کے لیے وہ وہاں آئیں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے تو پاکستان کو بڑی کچھ چیزیں دی ہیں دیکھنے کے لیے. اگر ہم بات کریں پوری پاکستان کی تو اس میں ہمارے پاس ڈیزرٹ ہے، ٹھیک ہے نا، کراچی سائڈ پہ. پھر ہمارے پاس سی ہے، اور اگر آپ آتے ہیں پھر ہمارے پاس شرائنس ہے ملتان وغیرہ میں. پھر لاہور دیکھیں، وہاں سے آگے آئے ٹیکسلا دیکھیں، اور موئنجو دیکھیں آپ. اور ادھر سے اگر آپ گلگت بلتستان کی طرف آتے ہیں اوپر ماؤنٹینس کی طرف، تو ہمارے پاس سب سے بڑی اٹریکشن K2 ہے، جو دنیا کا سب سے سیکنڈ ہائیسٹ ماؤنٹین ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے زبردست لینڈسکیپ ہیں، لیکس ہیں، اور وہاں کا کلچر ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کو اللہ نے وہ دی ہے، شاید بھی بہت کم کنٹریز میں یہ چیزیں دیکھنے کو ملے. اچھا یو بھائی، ایک بڑا ایک کنسیپشنس ہے پاکستان سے باہر بھی اور پاکستان کے اندر بھی. لوگ پاکستان کے ناردرن ایریاز کو سوئٹزرلینڈ سے بڑا کمپیئر کرتے ہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ پاکستان کا جو ناردرن ایریا ہے اٹس ایون بیٹر دین سوئٹزرلینڈ. تو آپ کیونکہ وہاں کے رہائشی ہیں اور آپ دنیا میں بھی پھرتے رہتے ہیں، تو آپ اس کو واقعی کس طرح کمپیئر کریں گے؟ جی میرے خیال میں یہ کہنا مناسب ہوگا اگر اس کو کہا جائے. میں البتہ سوئٹزرلینڈ گیا نہیں ہوں، مگر یہ تو سنا ہے سوئٹزرلینڈ کے بارے میں، کیونکہ وہاں پہ جو ہے نا لوگوں کے بنائے ہوئی چیزیں ہیں. مگر ہماری وہاں کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ وہاں جو بھی ہے نیچرل ہے. صحیح. تو وہ نیچرل جو بیوٹی اگر ہم کمپیئر کریں تو شاید جو نا گلگت بلتستان شاید سوئٹزرلینڈ سے زیادہ خوبصورت بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ جس ریجن سے میں بلانگ کرتا ہوں، کیونکہ گلگت بلتستان میں 14 ڈسٹرکٹس ہیں، تو میں ایک ریجن سے بلانگ کرتا ہوں جو غزر کہتے ہیں، جس کو لینڈ آف لیکس بھی کہتے ہیں. تو وہاں پہ اتنے خوبصورت لیکس ہیں، اور ٹراؤٹ فش، اور وہاں کے انٹیپڈ ایریاز، چھوٹے موٹے ہائیکس اور ٹریکنگ. تو اگر وہ کمپیئر کریں تو میرے خیال میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ سوئٹزرلینڈ سے خوبصورت ہی ہو سکتا ہے. صحیح. اچھا، آپ کو جو ہے اپنا تھوڑا بریف سا بیک گراؤنڈ اگر بتائیں ہمارے ویورز کو کہ آپ کو کتنی دیر ہو گئی ہے اور آپ کا کیسے انٹرسٹ پیدا ہوا اس طرف آنے کے لیے، ٹورزم کو فروغ کرنے کے لیے پاکستان کے اندر؟ ایک تو بچپن سے مجھے، کیونکہ میں وہی پہاڑ اپنا مطلب ماؤنٹین ریجن میں رہتا ہوں، تو بچپن سے مجھے شوق تھی پہاڑوں میں گھومنے کا. پیدائش بھی وہی کی تھی، اور میں کوئی 94 میں ایز اے اسسٹنٹ ٹور گائیڈ میں نے ایک کمپنی کو جوائن کیا. 2 سالوں کے ساتھ ایز اسسٹنٹ ٹور گائیڈ تھا. اس کے بعد میں پھر فل گائیڈ ہوا، اور پھر بس ایکسپیرینس بھی ہوتا گیا. اور ابھی ریسنٹلی بھی نہیں، 2017 میں نے پھر اپنا کوئی چھوٹا سا ایک بزنس اسٹارٹ کیا، ہندو کچھ کلاک روم ٹورس اینڈ ٹریکس کے نام سے. صحیح. تو بس اور اپرچونیٹی بڑی ملی ہے مجھے. UK وغیرہ آتا رہا ہوں، کافی عرصے سے آتا رہتا ہوں، اور کوشش ہوتی ہے اور کہ پاکستان کی جو بیسٹ اچھا امیج ہے وہ دنیا کو دکھا سکیں. اور اس دفعہ بھی میں آیا تھا یہ 6 نومبر کو یہاں لنڈن میں، ایسٹ لنڈن میں ہوتا ہے WTM ورلڈ ٹریول مارٹ. اچھا. ہر سال ہوتے ہیں جس میں اراؤنڈ دا ورلڈ یہ ٹورزم سے ریلیٹڈ لوگ آتے ہیں. تو اس میں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے کافی دفعہ
پاکستان کو وزٹ کیا وہاں پہ، تو وہاں پہ ہمارا ایک چھوٹا سا پیویلین ہوتا ہے، وہ بیسیکلی سپورٹ ہوتی ہے PTDC کی طرف یا ٹورزم ڈپارٹمنٹ گلگت بلتستان کی طرف سے. تو ان کو ہم تھوڑے سے اپنے ایک ٹیبل کے لیے کچھ پیک کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اپنے بروشرز لا کے ہم وہاں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی پاکستان آئے ہیں، پاکستان خوبصورت جگہ ہے. تو بس یہ کام اللہ ہم سے لیتا رہا ہے، تو ہم بڑا فخر بھی محسوس کرتے ہیں، اس میں بڑی خوشی ہوتی ہے ہمیں کہ اپنے ملک کی کو خوبصورتی. جی ماشاء اللہ، بہت زبردست کام ہے. لوگوں کو بڑی یہ جیسا آپ نے پہلے بولا نا انٹیپڈ ہے. میں اس علاقے میں اس سے اتنا آگے تو نہیں گیا، لیکن ہم لوگ جیسا ناران کا غان وغیرہ جاتے رہتے ہیں. تو ایک زمانہ ایسا تھا جب ہم چھوٹے تھے تو لوگ زیادہ مری جاتے تھے، آپ کو پتہ ہی ہے. جب اس زمانے میں مری سے آگے نہ اس طرح روڈس تھیں، نہ لوگوں کی ایکسیس تھی، وہ بڑا ایک صاف ستھرا انٹیپڈ بالکل ایک ورجن قسم کا وہ سمجھا جاتا تھا علاقہ آگے. لیکن آہستہ جیسے سڑکیں بنتی گئیں، سہولیات آتی گئیں، تو وہ لوگوں کا پھر وہاں پہ بھی جانا آسان ہو گیا. پہلے لوگ جیپس میں جاتے تھے اور پتہ نہیں کیا. تو آپ کی اگر GB کی بات کی جائے تو جو ادھر سے جانے والے لوگ ہیں جو پہلے کبھی نہیں گئے، تو وہاں کی ایکسیس کیسی ہے، روڈز اور سارا نظام؟ پہلے سے بہت بہتر ہے. اصل میں یہ کہ جب آپ اسلام آباد آتے ہیں، یوزولی ہوتا ہی ہے کہ ہم جب کوئی ٹرپ آرگنائز کرتے ہیں تو ہم کلائنٹس کو جو ہے نا اسلام آباد ایئرپورٹ سے ہی پک کر لیتے ہیں. اور بعض دفعہ لوگوں کو انٹرسٹ ہوتی ہے کہ وہ بائی روڈ جائیں، کیونکہ وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے جو KKH ہے جس کو کراکرم ہائی وے کہتے ہیں، جس کو 8 ونڈر آف دی ورلڈ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ڈرائیو کر کے جائیں، مگر ڈرائیو کرنے میں یہ ہے کہ تھوڑا سا 10-11 گھنٹے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، گلگت پہنچتے. دوسرا آپشن ہمارے پاس ہے کہ آپ فلائٹ سے آ جائیں اسلام آباد سے، تو وہ 1 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے گلگت، اور پھر 1 گھنٹے کی فلائٹ اسکردو کے لیے. گلگت آ کے آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے، کیونکہ یہ کافی واسٹ ایریا ہے ڈرائیو کرنے میں. تو اگر آپ نے ہنزا ویلی جانا ہے تو وہ گلگت سے تقریباً 2.5 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی اس پہ نا سفر پہ آپ ہنزا پہنچ سکتے ہیں. تو پھر اسکردو بھی ہے میرا، اسکردو آپ ہاتھ سے کر دو تھوڑا سا اس وقت جو ہے نا 4 سے 5 گھنٹے لگتے ہیں اسکردو جانے میں گلگت سے. اور پھر میرا ریجن جو ریزر ڈسٹرکٹ جس کو کہتے ہیں، وہاں پہ بھی پہنچنے میں 2-2.5 گھنٹے لگتے ہیں. تو اور پھر آپ جو ہنزا ویلی جائیں گے تو وہاں خنجراب پاس ہے جو چائنا کی بارڈر ہے ساتھ. جی تو بہت ساری اٹریکشنس ہیں وہ مجھے آپ نے فلائٹ کی بات کی نا، تو میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں. میں خود اس فلائٹ پہ نہیں بیٹھا، لیکن وہ دنیا کی، یعنی کہتے ہیں کہ جو ایون ٹورسٹ بھی گئے ہیں نا، وہ دنیا کی ون آف دا بیسٹ فلائٹس ہوتی ہیں. کیونکہ آپ وہ اسلام آباد سے اڑتے ہیں، جیسے آپ نے تو وہ فلائٹ لی ہوگی، تو اس کا تھوڑا بتائیں. وہ جو ماؤنٹینز ہیں، اس کے بعد میرا خیال ہے دور سے K2 بھی نظر آتا ہے. ہاں دور سے K2 بھی نظر آتا ہے. بیسیکلی یہ جاتا ہے جو ہے نا یہ ناران کاغان سے، اور ناران کاغان کے اینڈ میں یہ ہے ننگا پربت، یہ 8000 ہے. کیونکہ پاکستان میں چونکہ 5 پہاڑ ایسے ہیں جو 8000 ہیں، ٹھیک ہے نا، 8000 سے ابو ہے. تو ان میں یہ جو ہے 2nd نمبر پہ آتا ہے ننگا پربت. تو یہ جو فلائٹ ہے بالکل اس کے سامنے سے. تو اس وجہ سے کبھی کبھی جو ہے نا گلگت کے فلائٹ کینسل بھی ہو جاتے ہیں، سبجیکٹ ٹو ویدر. اگر وہاں پہ موسم خراب ہو تو فلائٹ نہیں آ سکتی ہے. تو یہ بھی اس کا نقصان بھی ہے، کبھی کبھی جو ویدر خراب ہو تو فلائٹ کینسل ہو جاتی ہیں. مگر ہے تو بہت زبردست. آف کورس آپ جب وہاں سے گزر رہے ہو تو آپ نیچے دیکھتے ہیں تو وہ گلیشیئرس اور سارے جو پہاڑی سلسلہ ہے نا. تو جی اچھا، میں نا بھی اس دفعہ پاکستان سے ہو کے آیا تھا اگست مہینے، اور جیسے یہ بتا رہے تھے کہ بچپن سے لے کے جب تک آپ مطلب کوئی ٹین ایج تک پہنچتے ہیں 18-19 سال تک، آپ کے ذہن میں یہی ہوتا ہے یار ہم نے جانا ہے، اگر سیر کہیں پہ کرنی پاکستان میں تو مری نتھیا کے لیے، یوبیا، پٹریاٹا، ان جگہ پہ جانے. اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس کے آگے جو ہے میرا خیال ہے کوئی سڑکیں اتنی اچھی بنی بھی نہیں ہوئی تھی. میں خود جو ہے میں تقریباً لاسٹ ٹائم ناران کاغان گیا تھا جب میں 13-14 سال کا تھا، اور اس ٹائم روڈز جو سی ہیں نا بہت مطلب پتھریلی تھیں اور پراپر صحیح سے بنی بھی نہیں ہوئی تھیں. تو ابھی میں اس دفعہ گیا ہوں پوری فیملی کے ساتھ. تو ہم لوگ گئے تھے لاہور سے، گاڑیوں پہ ہی گئے تھے. پہلے ہم نے فرسٹ ڈے تھا ہمارا ناران کاغان کے اندر. صحیح. پھر ناران کاغان سے ہم آگے گئے تھے بابو سر ٹاپ. اس کے بعد بابو سر ٹاپ سے آگے ہم گئے ہیں، اگلا ہم نے اسٹاپ کیا تھا سیدھا جا کے ہنزا میں. تو وہ ڈرائیو بہت ہی زیادہ مطلب ہو جاتی ہے ایک طرح سے نا. لیکن آپ سے یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے جب آپ نے کام شروع کیا تھا 1994 کے اندر، اور ابھی جو ہے 2023-24 چل رہا ابھی، تو کتنا فرق آیا ہے ٹوریزم کے اندر؟ ایک تو سڑکوں کے لحاظ سے کہ مطلب ایکسیس جو ہے لوگوں کی وہ ایزی ہے یا پہلے سے زیادہ مشکل ہے؟ اس کے علاوہ جو وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالے گا. جو آپ روڈس کی بات کریں تو آف کورس روڈس کی حالت تو پہلے سے ابھی بہت بہتر ہے. البتہ اس زمانے میں KKH جو بنا تھا اس کی حالت بڑی اچھی تھی. KKH کیونکہ یہ تقریباً 66 میں بنا، تو اس وجہ سے اس کی کنڈیشن اس وقت ٹھیک تھی. اور اس کے بعد بہت ساری جو نا روڈس امپروو ہو گئی ہیں. مگر آپ ٹوریزم کی جب بات کریں تو کیونکہ ہم ڈیل کر رہے تھے، یہ 5-6 سال ہو گئے جس میں ہمارے ڈومیسٹک ٹورسٹ زیادہ آتے ہیں،
اس سے پہلے ڈومیسٹک ٹورزم بالکل کم تھی, تو ہمارے پاس انٹرنیشنل ٹورسٹ بہت آتے تھے. صحیح. گرمیوں میں تو گلگت بازار میں تو اتنا رش ہوتا تھا کہ بس ہر طرف آپ دیکھیں آپ کو گروپس نظر آ رہے تھے. اچھا یہ آپ کب کی بات کر رہے ہیں؟ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ تقریباً یہ سمجھے کہ 11 سپٹمبر کے بعد حالات تھوڑے سے ٹورزم کے خراب ہوئے, اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. یہ 97 96 سے لے کے 2000 2001 تک حالات بڑے اچھے تھے. اس کے بعد تھوڑے سے 11 سپٹمبر سے حالات بڑے ڈفرینس ہو گئے ہیں, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر دوبارہ ٹورزم نے پک کی. اور 2017-16 کے بعد ہمارے پاکستانی ٹورسٹ زیادہ آنے لگے, جس میں ساؤتھ سے, لاہور سے, کراچی سے, پشاور سے. تو اس وقت جو ہے نا وہاں پہ جو ڈومیسٹک ٹورزم ہے وہ زیادہ جو ہے نا فلورش کر گئی ہے. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ٹورسٹ کو بھی لائیں. اور اس سلسلے میں میرے جو یہ وزٹ جو ہے اس دفعہ اس لیے کہ یہاں پہ میں فاروق خان صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوں یہاں اسٹریٹفورڈ روڈ پہ یونیک ٹریول میں. تو کوشش ہوگی کہ ہم اپنے پاکستانیوں کو, اور میری یہ میسیج ہے کہ اپنے پاکستانی اگر آئیں تو اس میں ایک تو ان کی بچوں کو لے کے آئیں اسپیشلی. تو اس ایک تو یہ ہوگا کہ ان کو بڑی لرننگ ہوگی, کیونکہ جہاں ہم رہتے ہیں ماؤنٹین ایریاز, ریموٹ ایریاز, تو بچوں کو بڑی لرننگ ہوگی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں کیا دیا ہے. ٹھیک ہے نا, بہت ساری فیسلٹیز ہیں, اور ان کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پہ لوگ جو بچے ہیں وہ منیمم پہ کتنے خوش ہیں. تو ان کی لرننگ ہوگی. دوسری کہ ہمارے ملک کے لیے بڑا سپورٹ ہوگا اگر یہ لوگ آئیں گے تو اکنامی کی شکل میں ہمیں, کیونکہ جب ٹورسٹ آتے ہیں تو وہ تو ایئرپورٹ سے لے کے جہاں تک بھی جاتے ہیں تو پیسے ہی خرچ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے ایک بڑا ہمارے پاکستان کے لیے فائدہ ہوگا. اور یہ پھر یہ لوگ واپس آ کے ہمارے ایمبیسڈر ہوں گے, وہ دوسرے لوگوں کو بتا دیں گے, اپنے اسکول میں بتا دیں گے, جہاں وہ کام کر رہے ہیں بتا دیں گے. تو اس سے میرے خیال میں بڑا فائدہ ہوگا. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کوئی اپنی پاکستانی کمیونٹی والوں کو انوالو کرے, اور کوشش کریں کہ وہ جو ہے نا پاکستان کی وزٹ کریں. ونٹر میں بے شک ساؤتھ کی طرف آئیں, اور جو سمر ہے, آٹم ہے اور اسپرنگ ہے, وہ گلگت بلتستان کے لیے آئیڈل ہے. کیونکہ یہ اللہ کا بلیسنگ ہے کہ ہمارے پاس 4 ویدرس ہیں, اور ان 4 ویدر میں یہی ہے کہ اسپرنگ میں بہت سارے ہمارے پاس جیپنیز بھی آتے ہیں وہ بلاسم دیکھنے کے لیے, اور سمر تو کامن ہے جس میں یورپین بہت سارے آتے ہیں ہائکنگ کے لیے, ٹریکنگ کے لیے, ایکسپیڈیشنز وغیرہ سارے فیملی ٹورس وغیرہ ہوتے ہیں. اور آٹم کے کلر بھی بڑے زبردست ہیں, کیونکہ وہاں پہ مختلف فروٹس ہیں, مختلف پاپولر ٹریز ہیں جن کے کلرز جو ہے نا بہت خوبصورت بن جاتے ہیں. تو ان کو دیکھنے کے لیے بہت سارے تھائی, سنگاپورین اور یہ لوگ بہت زیادہ آتے ہیں. اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ یہ اسپیشلی جو ہم لوگ رہتے ہیں نا, جس طرح ان شہروں میں, پاکستان میں بھی لوگ شہروں میں رہتے ہیں, ہم لوگ نیچر سے بہت دور ہوتے ہیں. تو جو ماشاءاللہ یہ علاقے ہیں نا جہاں پہ آپ جہاں پہ ہیں, وہاں پہ نیچر کے آپ اتنے قریب چلے جاتے ہو. جیسے آپ نے فروٹس کا بولا, اس کے علاوہ پہاڑوں کا بولا, اس کے علاوہ آپ کی جو گراس ہے, اس کے بعد آپ نے جو بھی وہاں پہ مویشی ہیں وہ سارے, تو لوگ تو یہ دیکھتے ہی نہیں ہے نا جو سٹی میں رہتے ہیں. تو یہ بھی ایک آپ کا اور آپ کی فیملی اور بچوں کے لیے بڑے ایک اچھی اپرچونٹی ہے, گیٹنگ کلوز ٹو دا نیچر. اچھا ایک چیز یہ, میں آپ سے جب سے آپ آئے ہیں ماشاءاللہ آپ کا آؤٹ فٹ اتنا خوبصورت ہے, اس کو آپ لوگ کہتے کیا ہیں, اس کا نام کیا ہے؟ یہ ہمارا ٹریڈیشنل ڈریس ہے. اس میں خوشی کے موقعوں پہ, شادی میں, اور اس طرح کی جو بھی فیسٹیول ہوتے ہیں وہاں صحیح ان میں ہم یہ پہنتے ہیں. یہ جو گان جس کو کیا کہیں گے ہم لوکل لینگویج میں شوقا بولتے ہیں اس کو. اچھا, یہ وولن ہے. اور جو ٹوپی ہے یہ بھی وولن ہی ہے, مگر یہ وہاں پہ زیادہ تر یہ چترال کے نام سے پہچانا جاتا ہے, چترالی ٹوپی. جی ایسے ہی. ہاں, اور جو فیدر ہے یہ بیسیکلی یہ مرغ زرین کا وہ ہے, ایک پرندہ ہے. یہ کافی یونیک نایاب ہے یہ. صحیح. اور یہ پایا جاتا ہے کوہستان کے کچھ ایریاز اور سوات میں. اچھا. تو پہلے لوگ ہنٹ کرتے تھے, تو آج کل گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہوئی ہے کہ یہ ہنٹ نہ کریں. تو آپ اڑتے اڑتے پر اتار لیتے یہ ہمارے کلچر میں ہے. اچھا, ہماری آڈینس ویسے پاکستان کی ہے, یو کے کی ہوتی ہے نا, تو انہوں نے آپ پہ کیس کروا دینا اینیمل کرولٹی کی وجہ سے نا. جی نہیں, یہ بہت پہلے کا ہے, اس وقت مجھے پتہ نہیں یہاں ایگزسٹ کرتا ہوگا مگر پاکستان میں نہیں تھی. پاکستان میں تو ابھی بھی کچھ نہیں ہے, وہ تو حالات پابندی ہے تو لوگ کھا رہے ہوں گے ابھی بھی. نہیں ابھی ایسے بھی نہیں, ابھی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں پاکستان میں. اچھا, دوسری بات, میں ابھی اس دفعہ گیا تھا نا, اور واقعی کہنے کی بات نہیں, اس لیے کہ شو پہ ہیں ہمارے, میں وہاں پہ گیا ہوں گلگت بلتستان اور یہ ساری ہنزا جتنی بھی جگہ نا, ہم نے جانا تھا خنجراب پاس, اور اس کے بعد سکردو بھی جانا تھا. لیکن وہ بھائی میرا جو ہے نا اس کا پاؤں فریکچر ہو گیا, وہ ایک انفارچونیٹ ایونٹ ہو گیا تھا وہاں پہ, تو وہ پھر ہمیں واپس آنا پڑا وہاں سے, کیونکہ 3 گاڑیوں پہ تھے تو وہ ڈرائیو کر رہا تھا, تو پھر جا نہیں سکتے تھے آگے. لیکن آپ ایک دفعہ ان ایریاز میں جاتے ہیں نا اگر, تو آپ یقین کرو کہ آپ کا دل نہیں کرے گا دوبارہ کہ یار میں اس طرف مری والی سائڈ پہ جاؤں بھی. اور یہاں کے جو لوگ ہیں, جو میں نے خود ایکسپیرینس کیا, وہ بہت ہی مخلص اور ماشاء اللہ دیانتدار اور مہمان نواز ہیں. مطلب ہنزا کے اندر اسپیشل میں دیکھا ہم نے, وہ گیسٹ ہاؤس جو ان سے بک کروایا ہوا تھا پورا,
اس کا جو ہوسٹ تھا وہ 2 لڑکے تھے، ان کے والد صاحب تھے، اور اتنے مہمان نواز ماشاءاللہ. اس کے علاوہ نارمل آپ کسی بھی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں، ہم ریسٹورینٹ میں گئے تھے، وہاں پہ ایک تو ہم نے فوڈ آرڈر کر لیا زیادہ، تو وہ ہمیں خود بتا رہی ہیں، وہ ان کی خاتون تھی، ان کا ایک گھر ٹائپ صحیح بنا ہوا تھا نا، تو وہ بتا رہی تھیں کہ ہمیں زیادہ یہ آرڈر آپ کرتے لوگوں کے لیے زیادہ ہو جائے گا، تو آپ صحیح اس کو کم کم کریں. کر لیں. جی جی جی. لیکن ایک چیز جو میں نے دیکھی، وہ جو گوشت تھا وہ سخت تھا کافی مرغی کا، کمپیئر ٹو جو آپ کو ملتا ہے ادھر. وہ دیسی مرغی ہوگی میرے خیال دیسی نہیں تھی وہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ برائلر مرغی تھی، مطلب وہ جو انڈے دینے والی مرغی ہوتی ہے شاید اس وجہ سے سخت تھا. پتہ نہیں، عام طور پہ تو یہ ہے کہ وہ جو اب جس طرح آپ نے کہا نا کہ دیسی وہ جی بڑی وہ سخت بات جی. ہے. جو پولٹری فارم کے ہیں یہ تو ہونا نہیں چاہیے. آئی ڈونٹ نو کہ شاید کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کیونکہ میں گیا تھا کشمیر، مجھے یاد ہے، تو وہاں ہم نے نا وہ ایسے پھر رہی تھی مرغیاں، جی جی تو وہ کہتا جی کون سی والی لینی ہے آپ؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار یہ والی کر دو. تو وہ پکڑ کے اس نے ذبح کر کے تو کڑھائی بنا کے لایا نا، تو اس کا واقعی گوشت سخت تھا. تو پھر ہم نے اسے پوچھا تو اس نے کہا جی یہ دیسی جو پہاڑی میں ہے نا، ان کا سخت ہوتا ہے. وہ اللہ کی ایک نظام ہے. ایون کہ وہاں کے جو بکرے جو مشہور ہیں نا، وہاں کے جو آپ کے مویشی ہیں جی بکری وغیرہ. پہاڑی، ان کا گوشت بھی تھوڑا سخت ہوتا ہے، ہاں سخت ہوتا ہے کیونکہ یہ صحیح ہے. جی وہ ایسے ماحول، انوائرمنٹ ہاں میں رہتے ہیں جی جہاں پہ وہ ان کا آٹومیٹکلی گوشت اس سخت سے ہے، اس کہ سے اللہ نے بہت بنایا اثر ایسے آتا ہوا ہے کیونکہ وہ اس کو سروائیو کر سکیں اس جی. انوائرمنٹ کو، کیونکہ وہاں ٹھنڈ بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، تو اس وجہ سے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. وہ ہم جب یہاں لاہور سے جاتے ہیں، وہ ہم تو ایسی مرغی کھاتے ہیں، بس وہ ایسے پکڑو تو اتر گئی. تو وہ لیگ پیس میں سے پیس نکل ہی آتا ہے، پورا ہڈی باہر آ جاتی ہے. اچھا ایوب بھائی، میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ چونکہ میں خود ریسنٹلی پاکستان سے ہو کر آیا ہوں جی مری سے، تو میں اپنی فیملی کے ساتھ بچوں کو بھی لے کے گیا تھا. تو چونکہ میں مری میں تھا، نتھیا گلی، ایبٹ آباد وغیرہ میں، تو بچوں کا یہ تھا، میں نے دیکھا کہ وہ ہم لوگ سائٹ سینگ بہت پسند کرتے ہیں، مگر بچے جو ہے نا تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد وہ ایکٹیویٹیز ڈھونڈ رہے ہوتی ہیں. صحیح. تو گلگت بلتستان میں کون کون سی ایکٹیویٹیز ہیں وہاں پہ جو لوگ فیملیز کے ساتھ جائیں اور بچوں کے ساتھ جائیں، وہ بچے کیا کچھ کر سکتے ہیں ایکٹیویٹیز وہاں پہ؟ ہاں اس طرح چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز وہاں پہ ڈیفینیٹلی ہے. ایک تو وہاں پہ یہ ہے کہ پولو کھیل بڑا مشہور ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا، بچے رائڈنگ کر سکتے ہیں. باقی چھوٹی موٹی ہائیکس ڈیفینیٹلی وہ کر سکتے ہیں. باقی کچھ پارکس بنے ہوئے ہیں وہاں پہ بچے جا سکتے ہیں. اور ٹریکنگ، جی چھوٹے موٹے، ہاں ٹریکنگ تو ہے ہی ہے، ٹریکنگ تو خیر کی کمی ہے ہی نہیں. ہائیک وغیرہ آپ پھر آپ اسٹریٹ میں گھومیں، پھر آپ ایون اگر ڈپینڈ کرتا ہے انٹرسٹ پہ. اگر بعض بچے اگر اسکولوں کو اگر وزٹ کرنا چاہیں تو ہم ایسی بھی ارینجمنٹ کر لیتے ہیں تاکہ وہ آ کے بچوں سے ملیں، ٹھیک ہے نا، انٹریکشن ہو. تو یہ کام بھی ہم کروا دیتے ہیں. جیسے ان کی انٹرسٹ ہوگی یا پیرنٹس ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی انٹرسٹ ہے تو ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، تو ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو بھی ہماری اس میں ہے، ہم جو ہے نا بچوں کو خوش رکھیں. یہ آج کل بڑا ٹرینڈ پاکستان میں وہ پولو خود کھیل سکتے ہیں کیا بچے؟ نہیں پولو نہیں، وہ رائڈنگ کر سکتے ہیں. پولو ہارس کھیل تو رائڈنگ. ہاں ہارس رائڈنگ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تھوڑا سا رسکی ہے. وہ اچھا ڈپینڈ کرتا ہے، اگر جو کھیلنے والے یہاں ہیں تو وہ وہاں پہ بھی کھیل سکتے ہیں. اچھا اس میں ادروائز وہ ذرا فری اسٹائل ہے، جی کیونکہ وہ اتنا ایزی نہیں ہے. صحیح. دو ہے، ایک وہ میں نے سنا ہے کوئی وہ کیا ہوتی ہے، زپ لائن ہوتی ہے، وہ سنا ہے، کوئی پتہ نہیں ہاں کوئی. ایک دو جگہوں میں زپ لائن لگی ہوئی ہے، جس طرح حمزہ میں ابھی پتہ نہیں آپ گئے تھے شاید، دیکھا نہیں تھا، وہ پسو جہاں کون سے پیچھے، ہاں جی جی وہاں پہ ایک لگا ہوا ہے، جی جی جو ایک سسپینشن برج بھی بڑا مشہور ہے، بالکل جی، اکثر سوشل میڈیا میں دکھاتے ہیں. وہاں پہ ایک زپ لائن لگی ہوئی ہے. اور کوئی اسکی ریزورٹ بھی کوئی بنا ہوا ہے؟ ہاں کی سکی روڈ تو ڈیفینیٹلی ہے. وہ ایک تو استورولی کے اندر ہے، مالم دوسرا جبا نلتر میں ہے، اچھا اور مالم جبا میں بھی ہے. بالکل صحیح. بالکل. تو اس طرح اس کی طرح کی ایکٹیویٹیز ایکٹیویٹیز ڈیفینیٹلی ہیں. پھر وہ مری میں بھی ہے، کالا باغ میں بچوں کے لیے نا. تو کیونکہ مری میں تو چیئر لفٹ وغیرہ بھی ہیں، ہاں وہاں تو کافی ہیں، اور لیکن وہ جیل بھی بس اس پہ بڑا کام ہونے والا ہے. یہ ایک چیز مجھے بتائیے کہ ریزیڈنس، فرض کریں میں یہاں سے جاتا ہوں یا باہر سے لوگ جا رہے ہیں، ان کے ریزیڈنس کا تھوڑا سا میں سوال کو تھوڑا بیان اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ اوبویسلی کچھ فیسلٹیز کے عادی ہوتے ہیں نا، گرم پانی کے، کھانا ایک خاص اس میں بن جائے فوراً یا اس طرح کی چیزیں. تو وہاں جو لوگ جا رہے ہوں، جو آپ لوگوں کے وہاں پہ جو بھی ہوٹلز ہیں، موٹلز ہیں، جو بھی رہائش کا انتظام ہے، وہ کس لیول کا ہے کہ جو باہر سے آنے والا ہے اس کو کیا فیسلٹیز ہیں؟ ہوٹل ابھی جو ہے نا کافی امپروو ہو رہے ہیں، کافی اچھے ہوٹل بن رہے ہیں. صحیح. اس وقت ہمارے پاس 5 اسٹار تو کوئی نہیں ہے. اس وقت رمادہ ہوٹل ہے گلگت میں، جو تقریباً 4 اسٹار ملتا ہے. پھر سرینا کے چین ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ بھی جو ہوٹلس ہیں ابھی حمزہ میں ہے، غزر میں ہو، سکردو میں ہو، بڑے اچھے ہوٹل ہیں، کلین ہے. وہ اگر اسٹار میں دیکھے تو شاید ہو سکتے ہیں وہ 2 میں یا 3 کے درمیان ہی ہوتے ہیں، مگر کیونکہ ٹورسٹ زیادہ آتے ہیں اور وہاں پہ فورنرز زیادہ آتے ہیں مین کی، اس لیے وہ بعض ہوٹل ہیں وہ بڑے صاف ستھرے رکھتے ہیں. تو اس سے کوئی کمپلین نہیں ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ایشو ہو. جہاں تک آپ نے گرم پانی کی بات کی ہے تو وہ بھی اکثر
میسر ہوتا ہے. جی میسر ہوتا ہے. صحیح صحیح صحیح. جی اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز جو باہر سے آنے والے لوگ تھوڑا سا ان کا ایک کنسرن ہوتا ہے، کیونکہ جو ویسٹرن میڈیا ہے نا وہ پاکستان کو بڑے عرصے سے بڑا نیگیٹو پروموٹ کرتا ہے نا. اب ہم لوگ پاکستانی ہیں، جس طرح آپ نے بتایا ریسنٹلی لوکل بڑے لوگ آ رہے ہیں. جو ایک لوکل بندہ ہے اس کے لیے ایسے علاقے میں جانا تھوڑا آسان اس لیے کیونکہ وہاں لوگوں کو جانتا ہے، کوئی دوست ہو کے آیا ہے، فیملی ہو کے آئی ہے، تو اسے پتہ ہے وہاں کے حالات کیسے ہیں. جو باہر سے لوگ جا رہے ہیں جو شاید کبھی گئے نہیں ہیں یا اتنا زیادہ نہیں گئے، ان کے لیے جو سیکیورٹی ہے، جو ایک جنرلی حالات ہیں وہاں سیکیورٹی کے، وہ تھوڑا بیان کیجیے گا تاکہ وہ تھوڑا کمفرٹیبل ہو جائیں. جی جنرل اگر ہم بات کرتے ہیں گلگت بلتستان کی، تو وہاں تو آپ ریسنٹلی ہو کے آئے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ ایریا بڑا پیسفل ہے، وہاں لوگ بھی اچھے ہیں. ایسی نہیں، اگر ساؤتھ پاکستان کی بات کریں تو کبھی کبھی چھوٹی موٹی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں، مگر ایسا سچ اتنا بھی نہیں کہ جس طرح یا ویسٹ میں جو دکھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اکثر جو ہے نا نگیٹو چیزوں کو ہی پک کرتے ہیں، لوگوں کو خوفزدہ کرواتے ہیں. میں نے تو یہ دیکھا کہ ہمارے جو پاکستانی یہاں پہ سیٹل ہے وہ زیادہ خوفزدہ ہے بنسبت کی گوروں سے، کیونکہ میرے بہت سارے گورے دوست ہیں جو پاکستان آتے رہے ہیں، میں ان کو وزٹ بھی کرتا ہوں. شاید وہ اتنے خوفزدہ نہیں ہے، ہمارے لوگ اپنے زیادہ خوفزدہ ہے. آئی ڈونٹ نو کیوں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ایسا حالات ایسے نہیں ہے، بلکہ ہماری وہی لوگ آ کے ہماری مارکیٹنگ کرتے ہیں. جو لوگ آتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو خوفزدہ تو تھے جو میڈیا کو سن کے ٹی وی میں جو بتا رہے ہوتے پاکستان کے حوالے سے، تو یہاں آتے ہیں تو یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. گراؤنڈ ریئلٹی ایسی نہیں ہے، لوگ بہت اچھے ہیں یہاں، ایسی کوئی انوائرمنٹ نہیں ہے. فیمیل بھی ہو تو وہ ایسی مطلب ٹریول کر سکتی ہے. بہت سارے سنگل جو ہے نا وہ آتے ہیں گلگت بلتستان، مطلب کوئی ایسے ایشو نہیں ہوتا. آپ نے ابھی فیمیل بولا تو میرے ذہن میں روزی گبرل آئی، پتہ نہیں آپ نے اسے دیکھا سنا ہے، وہ انسٹاگرام پہ شی از ویری فیمس. وہ موٹر سائیکلسٹ ہے. جی وہ دیکھا آپ نے، اس نے پورا پاکستان ٹریول کیا. جی جی. اور بات جس طرح پیس کی کر رہے تھے تو وہ اس کو اتنا پسند آیا کہ وہ وہاں پہ ہی رہتی ہے. اور وہاں بلکہ اس نے وہاں کسی پاکستانی کی شادی بھی کر لی ہے، تو وہ کینیڈا بس آتی جاتی رہتی ہے، لیکن زیادہ اس نے اس کو چوز کیا رہنے کے لیے. تو ایسے ہی ہے واقعی میں جو ہے نا وہاں کے حالات، اور یہی لوگ واپس آ کے جو ہے نا اچھا بول رہے تھے ہمارے لیے، اور ہم کوشش کر رہے ہوتے کہ جو بھی ٹورسٹ آیا ہم ان کو اچھا سروس دے دیں تاکہ وہ لوگ واپس آ کے اس میں ہمارے ملک کی نگنامی بھی ہے. اور پھر ظاہر بات ہے اگر ہم بزنس کرتے ہیں تو ہمارے بزنس کے لیے بھی اچھا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے کنٹری کا امیج پہلے بہتر بنائیں، پھر اس میں ہم سب شامل ہیں، اس کے بعد ہمارے بزنس بعد میں آتی ہے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کے امیج کو جو ہے نا بہتر کریں. اور اس کنٹری میں بھی جس طرح ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان کو بدنام کرنے میں، ویسے ایک بات کہوں، پتہ نہیں آپ لوگوں کو شاید اچھا بھی نہ لگے، یہ کہ ہم خود لوگ ہی خود کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں. اپنے پاکستان کو ملک میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. اگر میں ادھر یو کے کی بات کروں تو یہاں پہ یہ کہ پولیٹیشین میں لوگ گروپ بندی میں ہو کے جو ہے نا لوگوں کے گھروں تک گئے ہیں، تو یہ چیزیں میرے خیال میں ایک سویلائز قوم کے لیے سوٹ بھی نہیں کرتا ہے. تو ہم لوگ ہی شاید ایک ایسی ہیں کہ جو ہے نا اپنے کو خود بھی بدنام بہت کر رہے ہوتے ہیں. میں بالکل آپ کی بات سیکنڈ کروں گا. یہاں جس سے بھی آپ بات کریں گے نا کہ پاکستان جانا ہے یا پاکستان چھٹیوں کے لیے بھی جانا ہے، تو ان کا آگے سے ہی جواب ہوتا ہے کہ نہیں، وہاں ہم پاکستانی خود کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں جانا. جی تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ جو دوسرے نیشنلٹی والے ہیں وہ پاکستان میں جائیں گے کسی بھی نیت سے؟ اب ذرا ایک جلدی سے ذرا لوگوں کو بتا دیجیے گا کہ اگر کسی نے آپ سے کوئی پیکج بک کروانا ہے تو اس کا پروسیس کیا ہے، اس کا پروسیجر کیا ہے. اگر کوئی بندہ یو کے سے جا رہا ہے اور جو پاکستان میں لوگ ہیں اگر انہوں نے آپ کو کانٹیکٹ کرنا ہے تو اس کا بھی ذرا ایک پروسیس بتا دیجیے گا. اس وقت تو میں کیونکہ برمنگھم میں ہوں تو یہاں پہ تو یہ کہ اگر جو بھی آنا چاہ رہے ہیں تو میں یونیک ٹریول میں بیٹھا ہوا ہوں. تو اسٹیفر روڈ پہ بالکل فاروق خان صاحب کے آفس میں یونیک ٹریول کے نام سے. تو ہمارے پاس کچھ پیکیج بنے ہوئے ہیں، وہ اگر پرسنلی آئے ہیں ہم سے ڈسکس کر لیں، ہم ان کو سمجھا دیں گے. کیونکہ ہم جو آئٹنری بناتے ہیں وہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی انٹرسٹ کے مطابق بنا لیتے ہیں. جو لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس کتنا ڈیز ہیں، اس ڈیز کے حساب سے وہ پھر ہم ان کو بنا کے دیتے ہیں. انٹرسٹ کہاں ہے، کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں ایگزیکٹلی، پھر ہم مشورے دے دیتے ہیں. فیملیز ہیں، انڈیویجولز ہیں، کپلز ہیں، سارے کے لحاظ سے الگ. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ 10 سے زیادہ لوگ ہوں تو پھر وہ کاسٹ کم آ جاتی ہے، وہ بہتر ہوتا ہے اگر گروپ کی شکل میں لوگ ٹریول کریں. پاکستان میں آئے تو پھر یہ کہ وہ ہمارا ویب سائٹ بھی بنا ہوا ہے، تو وہاں سے لوگ بھی ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. مجھے اگر ڈائریکٹ کرنا چاہیں وہاں پہ، تو یہاں پہ تو یہ کہ یونیک ٹریول کے حوالے سے کیونکہ میں ان کے ساتھ ہی ہوتا ہوں. اور بہترین موسم کون سا آنے کے لیے؟ موسم تو یہ ہے کہ سپرنگ بھی اچھا ہے، مگر سپرنگ میں تھوڑی سی مگر وہ چیز نہیں ہوتی ہے، تھوڑی سی ٹھنڈ تو ہوتی ہے. مگر یہاں کے لوگ تو ویسے بھی ٹھنڈ کے عادی ہیں، مگر اس میں ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے انٹرسٹ پہ نا، کیونکہ سپرنگ میں تو بلاسم وغیرہ کا یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ادروائز تو سمر سب سے بیسٹ ہے. مئی کے بعد مئی، جون، جولائی، اگست، سپتمبر، اس میں فروٹ کا سیزن بھی ہوتا ہے. مئی میں آپ کو بہت سارے مطلب جو نا ڈفرینٹ چیریز ملیں گے، اور چیریز کا موسم ہوتا ہے سیزن. اور پھر آگے جا کے جولائی اگست میں تو آپ کو ایبریکاس وغیرہ یہ سارے چیزیں ملیں گے.
اور پھر سپٹمبر میں گریپس وغیرہ ناشپاتی سیب کیونکہ فروٹس بہت زیادہ ہیں اور وہ بڑے ٹیسٹی ہیں وہاں جی کے جی جی آپ نے کھانے کا ذکر کیا، بہت سی نیچرل فروٹس ہیں، مگر ایک میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ باربیکیو بڑا مشہور ہے، جس میں کہ پورے بکرا جو یا دمپخ دمبا ذبح کر کے نا تو اس کے پیٹ کے اندر کیا کچھ ڈالتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا جی وہ بتائیے گا۔ ویسے کے پی کے والے زیادہ کرتے ہیں، مگر وہ وہاں پہ بھی کرتے ہیں، وہ زندہ جو ہے نا جانور کو اندر سارے یہ چیزیں ڈال کے اس کو ہول پکا لیتے ہیں، اور تو یہ چیز زیادہ تر کے پی کے میں ہے، مگر گلگت میں لوکل اور ڈشز ہیں جو دودھ اور اس سے، کیونکہ لانگ ٹائم میں وہاں پہ تو یہی دو چیزیں ہوتی تھی، دودھ اور گوشت، ٹھیک ہے نا، تو لوگ کلچرلی بھی وہی چیزیں ابھی بھی وہ بناتے رہتے ہیں جو دودھ سے بنتے ہیں، جو گوشت سے بنتے ہیں. تو یہ جب بھی آپ آئے ہنزا میں، گلگت میں، غزر میں، تو ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنے کلائنٹس کے لیے، جہاں ہم ان کو جس ہوٹل میں رکھتے ہیں، تو ہم ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو کلچر چیزیں ہم ضرور کھلائیں تاکہ ان کو لوکل ٹچ دے دیتے ہیں، تاکہ ان کو پتہ چلے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم فیملیز کی انٹرسٹ پہ ہم ان کو لوکل گھروں میں لے کے جاتے ہیں، کیونکہ باہر تو آپ کو وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن آپ ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں، مگر اگر آپ آ کے لوگوں کے گھروں میں ان سے ملتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ واقعی میں رہے کس طرح رہے. اور دوسری اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کمیونٹی کو فائدہ ہو، ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کمیونٹی کو بھی کچھ ملے ڈائریکٹ، تو اور لوگ ٹورسٹ بھی انجوائے کریں کہ آپ وہ دیکھیں واقعی ریئل لائف کیا چیز ہے. بالکل یہ بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے جو K2 بیس کیمپ پہ جانے کے لیے کیا پروفیشنل ماؤنٹینئر ہونا ضروری ہے یا کہ عام بندہ بھی وہاں جا سکتا ہے؟ نہیں، K2 بیس کیمپ تک جانے کے لیے کوئی ماؤنٹینئر کی ضرورت نہیں ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ آپ کو فٹ ہونا چاہیے، کلائمیٹائز ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ ذریعہ بات سکردو سے ہوتے ہوئے اسکولی ویلی ہے جس کی ہائٹ 3000 ہے، اور K2 بیس کیمپ جو ہے نا جس کو کنکوڑیا کہتے ہیں، جہاں پہ سب سے بڑی، وہاں پہ کافی بڑی رش ہوتی ہے کیمپنگ میں، تو یہ 4500 کی بلندی ہے. پھر K2 بیس 5000 پہ ہے، تو صرف کلائمیٹائز ہونا ضروری ہے، باقی اگر آپ فٹ ہیں تو سمر میں کیا ٹیمپریچر ہوگا وہاں پہ؟ وہ تو خیر یہ تھا کہ آپ گلیشیئر کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں، دن کو تو تقریباً کافی گرمی ہوتی ہے، رات کو پھر آف کورس وہ مائنس پہ چلا جاتا ہے کیونکہ آپ گلیشیئر کے اوپر ہی ہوتے ہیں، تو دن کو مگر ٹھیک رہتا ہے. اور اس کے لیے کہ سب سے بڑی بات یہ کہ ڈریس کافی چاہیے، کیونکہ ون وے آپ کو کم از کم 8-9 دن لگتے ہیں، واپس آنے میں بھی 9 دن لگتے ہیں، تو کم از کم آپ کے پاس 18-20 دن ہونے چاہیے. اور وہ والے پیکیج بھی آپ ارینج کرتے ہیں؟ ہاں، وہ ہم سارا کر لیتے ہیں، مگر سب سے ایزیسٹ جو 8000 ہے نا، اگر لوگوں کو ہوتی ہے نا، بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں یار ہم نے 8000 ماؤنٹین کسی بیس کیمپ پہ جانا ہے، تو ان کے لیے سب سے ایزیسٹ جو ہے نا ننگا پروت ہے، جو وہ بھی 8000 ہے، مگر آپ 2 دن کے اندر ہی اسلام آباد سے نکلے تو تیسرے دن آپ اس کے بیس کیمپ تک جا سکتے ہیں. تو مطلب کم ٹائم جن کے پاس ہے تو ان کے لیے میں ریکمنڈ کروں گا کہ وہ ننگا پروت آئیں اور وہ دیکھیں، وہ بیس کیمپ تک جائیں. اور جو راکا پوشی ہے ایک اور ماؤنٹین، ادھر بھی کرواتے ہیں؟ ہاں، ادھر بھی کرواتے ہیں، ہم سارے کرواتے ہیں، ہم کہیں بھی کرواتے ہیں. راکا پوشی بھی زبردست ہے، وہ اس کی بھی تقریباً 8000 نہیں، 7788 اس کی ہائٹ ہے، اور وہ بھی بڑا ایزی ٹریک ہے، وہ بھی آپ 2 دن میں کر سکتے ہیں. تو آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ آئیں ننگا پربت کریں. رنگا پربت جو ہے نا، کیونکہ یہ بھی بتانا بھول گیا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو 3 ماؤنٹین رینجز دیے جو بڑے فیمس ہے، ایک تو ہمالیہ، دوسرا کراکرم، تیسرا ہندو کش. تو ہم کبھی کبھی ایسے بھی ٹرپ ارینج کرتے ہیں چھوٹے لوگوں کو اس کے انٹرسٹ کو دیکھ کے، کہ ہم ایک ٹریکنگ جو ہے نا ہمالیہ میں کرواتے ہیں، جس طرح یہ ننگا پربت ہے وہ ہمالیہ میں ہے، اور پھر دوسرا جو ہے نا کراکرم میں کرواتے ہیں جس طرح آپ نے نام لیا رکا پوشی کا. پھر تیسرے میرا اپنا ریجن ہے جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں، وہ ہندو کش کے رینج میں آ جاتا ہے، تو ہم کوئی 3-4 دن کا ٹریکنگ وہاں پہ کروا لیتے ہیں. تو ملا کے 2 ویکس میں ہم ان کو جو ہے نا 3 مختلف رینجز میں ہم ان کو ٹریکنگ کرواتے ہیں یا ہائکنگ کرواتے ہیں. صحیح، ہاں ٹھیک ہے. اچھا، ادھر سے جو لوگ آنے والے ہیں زیادہ، کچھ ہو سکتا ہے ایسے بھی ہوں جن کے پاس پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے یا یہاں کے ریزیڈنٹس ہیں، یا تو لیگل آپ کی ڈاکومنٹیشن ریکوائرمنٹس کیا ہیں جی بی تک جانے کے لیے، یا ویزے کے علاوہ اور کیا چیزیں کچھ ایسی ہیں کوئی؟ نہیں، لیگل ہمارے تو کچھ نہیں ہے، وہ ہوتا ہی ہے کہ ویزا تو جو بھی ہو وہ تو پاکستان کا، پہ ٹھیک ہے، جیسے بھی ہے، اگر یہاں سے آئے ہیں کہیں سے بھی آئے، وہ تو ہم بس ہمارے لیے تو یہ کہ اس کا آئی ڈی ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ پروف تو ہونا چاہیے. البتہ کچھ ایریاز ایسی ہیں جہاں پہ ہمیں پرمٹ لینا پڑتا ہے، جس طرح K2 بیس کیمپ کے لیے، یا کچھ ایسی جگہ ہیں جو بارڈر کے ساتھ ہے، تو وہاں ہمیں منسٹری آف ٹوریزم سے جو ہے نا ہم ایک پرمٹ لے لیتے ہیں، جس میں ساری جتنے بھی کلائنٹ آ رہے ہیں ان کے سارے ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے، تو وہ ہم ان کو دے دیتے ہیں، تو اسی حساب سے وہ پھر ہمیں پرمیشن دے دیتے ہیں. باقی اوپن ایریاز ہیں، جس طرح ہنزا جانا ہے، سکردو جانا ہے، چھوٹے موٹے ایریاز ہیں، اس میں کوئی چیز نہیں چاہیے، بس صرف آپ کا آئی ڈی چاہیے. آپ کو آپ کہاں اسٹے کر رہے ہیں، کیا ہے، وہ اس حد تک ہے. یہ سوال میں نے اس لیے پوچھا کہ میں جہاں وہ جب کشمیر والے راستے سے گیا نا، جب ادھر اس سائڈ پہ، تو وہاں پہ تو ہر کچھ کلومیٹر بعد ایک چوکی آتی ہے، وہاں پہ وہ آپ سے آئی ڈی ڈیٹیل مانگتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد آتی ہے، پھر کچھ، تو وہ بندہ ایک
تھوڑا سا فرسٹریٹ جی ہو آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن کچھ اگر وہاں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اٹس اے سیکورٹی پروٹوکول تو وہ ٹھیک ہے اگر وہ کر رہے ہیں تو دو چیزیں بالکل ایگزیکٹلی. ایک تو بعض دفعہ لوگ اب جیسے آپ نے کہا نا کہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں, یہ بھی ہے. اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, بعض دفعہ تو لوگ جب انڈیویجول ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تو نیچے اترتے ہیں, پھر وہ جو ہے نا پاسپورٹ وہ انٹری کرواتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں ایز اے ٹور آپریٹر, ہم کرتے ہیں ان کے کچھ کاغذ پہ پہلے سے لکھ لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں ڈرائیور کا نام بھی ہوتا ہے, گائیڈ کون ہے ان کے ساتھ, سارا ڈیٹیل لکھ کے ہم اپنے ساتھ رکھتے ہیں. جہاں پہ بھی پولیس والے آ جائے تو ان کو وہ تھما دیتے ہیں بس, پھر ہم آگے نکل جاتے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم بھی ضائع نہیں ہوتا ہے اور وہ بھی تنگ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی ایوب صاحب, آپ کی ساری جتنی ڈیٹیلز ہیں یہاں کے بھی اور پاکستان کے بھی وہ ہم انشاءاللہ اپنی ڈسکرپشن میں شیئر کر دیں گے. تو جن سے آپ نے جنہوں نے آپ سے رابطہ کرنا ہوگا اوبیسلی وہ کریں گے, اور اس کو انشاءاللہ اور بھی پروموٹ کرتے رہیں گے پاکستان کے ٹورزم کو, ساری چیزیں. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی آخری کوئی میسج دینا چاہیں وہاں آنے والوں کے لیے, کسی قسم کی کوئی احتیاط یا کوئی کیا کچھ آپ کچھ کہنا چاہیں؟ بس جی میرا یہی میسج ہے کہ بس آئیں پاکستان, اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان وہ نہیں ہے جو میڈیا میں ہے, آپ آئیں تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہوگا. بلکہ میں ایک جاتے جاتے کہ اسٹوری سنا دوں پیس کے حوالے سے. ابھی میں کہیں اور بھی میں نے بتایا تھا کہ وہ ایک خاتون آئی تھی ہماری, ایک کلائنٹ امریکن. وہ جب جانے لگی میں نے پوچھا ان کے آپ کے کیا وہ ہے جو ہے نا پاکستان کے بارے میں, تو وہ جاتے جاتے یہ کہنے لگی, کہتا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے میرے لیے کہ میں کریڈٹ یہاں کے لینڈسکیپ جو نیچرل بیوٹی ہے گلگت بلتستان یا پاکستان کی اس کو دے دوں یا کہ یہاں کے لوگوں کو دے دوں. اگر میں لوگوں کو دے دوں تو ان کے ساتھ زیادتی ہوگی, اگر میں لینڈسکیپ کی تعریف کرتا ہوں کہ نیچرل کی تو پھر لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہاں کے لوگ بھی بڑے اچھے مہمان نواز ہیں, آپ ضرور آئیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کا اچھا فیض ہم آپ کو دکھا دیں گے انشاءاللہ, جو آپ بھی یاد رکھیں گے اور ہمیں بھی بڑی خوشی ہوگی. نہیں جی نہیں, بے شک ایسے ہی ہے. میں جتنا بھی میں سوشل میڈیا فالو کرتا ہوں نا, باہر سے جتنے بھی لوگ جاتے ہیں تو ان کا ہمیشہ پازیٹیو فیڈ بیک ہوتا ہے. وہاں کی ہاسپٹیلٹی آپ لوگوں کا ماشاءاللہ جو بھی ارینجمنٹس ہیں ساری چیزیں بہت زبردست ہیں. اس کے علاوہ جیسے انہوں نے بولا کہ اللہ نے جو ایک نیچرل ریسورسز دیے ہیں, دے آر اونلی, وہ اس قسم کے جو چیزیں ہیں وہ صرف پاکستان میں ہیں. تو وہ دیکھنے کے لیے جانا, اس کے لیے جو ہے وہ بیسٹ جگہ ہے, وہ کہ وہاں جا کے اس کو ایکسپلور کریں. اس کے ساتھ ہی تھینک یو سو مچ فار کمنگ. انشاءاللہ جو ہے آپ کو دوبارہ بھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے. یہاں پہ ہم پوڈ کاسٹ کو اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے دوبارہ حاضر ہوں گے اگلی پوڈ کاسٹ میں. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم.